اسلام ایک ایسا آفاقی پیغام جو مکہ کی سنگلاخ وادیوں سے اٹھا اور صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں پورے عرب میں پھیل گیا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی بنیاد رکھی، لیکن جب 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو سوال اٹھا، کیا یہ تحریک یہاں ختم ہو جائے گی؟ کیا صحابہ منتشر ہو جائیں گے؟ کیا عرب دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے؟ نہیں، یہ آغاز تھا اس سفر کا جس نے اسلام کو دنیا کی سب سے طاقتور تہذیبوں میں بدل دیا۔ یہ ہے کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے عروج کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر جب صحابہ کرام غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، جو محمد پر ایمان لایا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لایا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ مسلمانوں کے حوصلے کا سرچشمہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب سے پہلا چیلنج آیا جھوٹے نبیوں اور مرتد قبائل کی شکل میں۔ ارتداد کی جنگیں جیسے یمامہ کی جنگ نہایت فیصلہ کن تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر اس فتنے کو کچل دیا جو امت کو توڑنے والا تھا، اسلام کو داخلی طور پر مستحکم کیا اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ یہ دور اسلامی فتوحات کی سنہری داستانوں سے بھرا ہوا ہے۔ رومی سلطنت کا زوال، ساسانی فارس کی شکست، قادسیہ، یرموک، جلولہ، نہاوند، یہ وہ جنگیں تھیں جنہوں نے 1000 سال پرانی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اسلامی ریاست ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر اور دیگر علاقوں میں پھیل چکی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف فاتح نہیں تھے بلکہ ایک عظیم منتظم، انصاف پسند خلیفہ اور حقیقی اسلامی ریاست کے معمار تھے۔ بیت المال، قاضی کا نظام، اسلامی کیلنڈر، سب ان کی حکمت کا نتیجہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کی سرحدیں مزید وسیع ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑا قائم کیا اور شمالی افریقہ میں فتوحات کی بنیاد رکھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے عظیم خدمت قرآن مجید کی تدوین تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام امت کے لیے قرآن مجید کو ایک مستند نسخے میں جمع کرایا تاکہ اختلافات پیدا نہ ہوں، مگر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا سیاسی اختلافات بھی جنم لینے لگے، اور آخرکار انہی اختلافات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر منتج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت سب سے نازک وقت تھا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، خارجی فتنہ، امت مسلمہ اندرونی اختلافات کا شکار ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ امت کو متحد رکھا جائے، لیکن فتنوں کا طوفان اس قدر شدید تھا کہ جنگیں ناگزیر ہو گئیں۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے خلاف تلواریں اٹھائے کھڑے تھے، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل، تقوی اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی مثال قائم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت بنو امیہ کو منتقل ہوئی۔ یہ دور سیاسی اعتبار سے منظم اور عسکری فتوحات سے بھرپور تھا۔ اسلام اسپین سے لے کر مشرق وسطیٰ تک پھیل چکا تھا۔ طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا، محمد بن قاسم نے سندھ کو اسلام کی روشنی سے منور کیا،
دمشق خلافت کا مرکز بنا اور اسلامی تہذیب نے عرب کے باہر قدم جما لیے۔ بنو امیہ نے اسلام کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا۔ خلافت عباسیہ 750 میں خلافت عباسیہ نے بنو امیہ کی جگہ لی۔ عباسی دور میں اسلام صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ علم و دانش کی علامت بن گیا۔ بغداد، بیت الحکمہ، فلسفہ، سائنس، طب، فلکیات، یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان سائنسدان دنیا کے استاد بن چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جیسے فقہا نے اسلامی قانون کو مستحکم کیا۔ یہ اسلام کا روحانی اور فکری عروج تھا۔ اسلام کی عالمی پہچان۔ اسلام اب صرف عربوں کا دین نہیں رہا تھا، یہ افریقہ، ایشیا، یورپ اور دنیا کے ہر کونے میں پھیل چکا تھا۔ چین میں مسلمان تاجر، افریقہ میں صوفیاء، وسطی ایشیا میں ترک حکمران، ہندوستان میں دہلی سلطنت اور مغل۔ اسلام ہر قوم، ہر مذہب کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر پھیلتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگرچہ امت نے آزمائشیں دیکھیں، لیکن اسلام کا پیغام نہ رکا، نہ جھکا، نہ مٹا۔ یہ دین دلوں کو بدلنے والا ہے، یہ نظام زندگی دینے والا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو صحراؤں سے اٹھا اور دنیا کے تخت و تاج کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی اسلام کا پیغام زندہ ہے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔